نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. کہ بے شک وہ لوگ ظالم ہیں جو توبہ نہیں کرتے، یعنی جو توبہ کر لیتا ہے، گناہ اس سے ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور ہاں جو لوگ گناہ کے بعد اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے. بندوں سے غلطیاں ہوں گی، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہایت ہی کرم فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے. اور جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ جو توبہ نہیں کرتے یہ ظالم لوگ ہیں. گناہ ہو جانا اور پھر اس پہ اڑ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو ابھارنے والا معاملہ ہے. تو جو اللہ کے بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ الندم التوبہ، یعنی اپنے گناہ پہ شرمسار بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا اور اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا. تو اس کے متعلق جب وہ سوچتے ہیں ان کا دل، ان کا جسم ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. تو اس ڈر کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہی مقصود ہے بندے سے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرے، مجھ سے ڈر کے پہلے تو گناہ نہ کرے، ہو جائے تو فوراً میری طرف پلٹ آئے. توبہ کا معنی پلٹ آنا ہے، واپس رجوع کرے کہ میرا بندہ، کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے بغیر، کوئی اور ہے جو گناہ بخش، کوئی اور ہے جو گناہ کی بخشش کر سکے. گناہ کی بخشش تو صرف میرا رب کر سکتا ہے، مالک و مولا کر سکتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام غلط اعمال کی توبہ کرتا ہے، اور جو اعمال وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، اس کی تعظیم و تکریم کے لائق، عزت و عظمت کے لائق کون بندہ کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلصین کے، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. مجھ جیسے، ہم جیسوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں تو عمل کرنے کے باوجود بھی یہ پکی بات ہے کہ وہ نقائص سے بھرا ہوا ہے. سجود و رکوع و قیام کے اندر وہ خشوع و خضوع ہے ہی نہیں جو مقصود ہے. تو اگر قرات صحیح ہے تو نیت کیا ہے، اور نیت کے الفاظ صحیح ہیں، مگر نیت کے اندر خالص نیت للہیت کے اندر، خشیت کے اندر اس کا معاملہ کیا ہے. تو ہم سوچیں تو کوئی عمل اس کی شان کے لائق کر نہیں سکتے، جیسے ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ کرنے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں پھر توبہ کرے کہ مولا مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس نیک عمل کے اندر بھی، تو اس میں میری کمزوری معاف فرما. نیک عمل کرنے کے اندر بھی کتنے معاملات ایسے ہیں کہ بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہوتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی یہ بھی ایک چھوٹے قسم کا شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی غضب کا سبب ہے، قہر کا سبب ہے، پکڑ کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریاکاری کی بیماری سے بھی بچائے. عمل کرے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے.
چند دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد لوگوں کو خود سے چھوٹا مت سمجھیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے عمل ان کی تحسین کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے اندر ایک امت کو تباہ کرنا چاہا تو جب فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو اتنا زمین والوں کو زمین سمیت اٹھا کر بالکل آسمان کے قریب لے آ کر الٹا مارو اور ان کو تباہ کر دو، پورے اس ملک کو، اس بستی کو، اس شہر کو، تو اس کے اندر بعض روایت میں بھی چند بندے تھے اور بعض روایت میں ایک اللہ کا بندہ ایسا تھا جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ تو فرشتے نے عرض کیا مولا وہ جو تیرا بندہ ہے جو ہر وقت تیرے ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سب سے زیادہ عذاب دینا ہے، اس کی چیخیں اس طرح اس کو عذاب دینا ہے کہ میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ مولا اس کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس ظالم کو ایمان کی غیرت نہیں ہے، ان بد کردار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کی اندر غیرت ہی نہیں ہے کہ میرے نافرمانوں کے ساتھ اس کی یاریاں ہیں۔ اب اس سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ یاریاں، ان کے ساتھ تعلق داریاں، ان سے محبت، یہ کہیں پکڑ میں یہ معاملہ نہ آ جائے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی بغض، یہ اصل ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اس راستے پہ چلنا کچھ دشوار ہے، مگر خدا کی قسم جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کے لیے تو یہ مشکل راستہ بھی آسان ہے، کیونکہ اس مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جس بندے نے ساری زندگی جن کو کما کما کے کھلایا ہوتا ہے، ساری زندگی جن کے لیے ایک ایک در سے رسوا ہوتا ہے، ایک ایک بندے سے، یعنی ایک تعداد ہے بندوں سے جس سے وہ زندگی گزارنے کے معاملات کے لیے، روزی روٹی کے لیے وہ بے عزت ہوتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس فیملی کے لیے وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے وہی بھی اس سے وفا نہیں کرتا، وہی بھی آخری وقت اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جن کو ساری زندگی کھلایا کسی بات پہ وہی بھی توہین کر دیں۔ تو یہ بندوں سے کیا نسبت وفا کی؟ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے بندہ، اور جو عمل بھی کرے، بندوں کی خدمت کرے، رشتہ داروں کی کرے، آل اولاد کی کرے، والدین کی کرے، اپنے مالک کی رضا کی خاطر کرے، ورنہ ان سے وفا کی کیا توقع؟ تو ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام، توبہ پہ بات کر رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا سا صحابی، نوجوان ینگ سا لڑکا، قاصد کی اس کی ڈیوٹی یا چھوٹے موٹے کام کرنے کی اس کی ڈیوٹی تھی، حضرت ثعلبہ، ثعین لام باہا، ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام اس کو کہیں پیغام دے کے بھیجا، وہ جا رہا تھا پیغام لے کر، تو راستہ گزرتے ہوئے اس کی سامنے ایک گھر کی طرف دید اٹھی، آنکھ اٹھی تو غسل خانے کے اندر عورت نہا رہی تھی، کپڑا آگے لٹکایا ہوا تھا، تو کپڑا اڑا تو اس کے جسم پہ اس کی دید پڑ گئی۔ اب جب دید پڑی تو فوراً نفس نے جو رغبت دکھائی ہوگی، مگر وہ پیارے آقا کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ تھا، صحابی تھا، اگرچہ نوجوان تھا، تو اس کی آنکھوں سے ندامت کی جھڑی لگ گئی۔ انہی آنکھوں سے ودوہا کے چہرے کو دیکھتا ہے اور انہی آنکھوں سے تو نے یہ کیا کر دیا، انہی آنکھوں سے میرے آقا علیہ السلام کی لبوں سے باتیں سنتا ہے، آقا سے کلام کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، صحابہ کو دیکھتا ہے، اور یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب اس گناہ کے بھار نے اس کے قدم بھاری کر دیے، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال دستک دینے لگا کہ اگر میرے اس عمل پہ میرے رب نے پکڑ کر لی اور قرآن کی کوئی آیت میرے وعید کے طور پر بھیج دی
اپنے غضب کے ساتھ بھیج دی تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا، یہ میں نے کیا کر دیا ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ خیال آتے ہی وہ مدینے کی بستی، مدینے کے شہر، مسجد نبوی کی طرف لوٹنے کے بجائے، واپس آنے کے بجائے وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا، اور وہاں جنگل کے اندر، پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر دن رات روتا رہتا، میرے مولا یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، میں تیرے حبیب کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں تیری بارگاہ میں کیسے آؤں گا۔ ارے یہ ایک گناہ کا معاملہ، ارے یہ ایک بد نگاہی کا معاملہ اس کو اس نے اتنی مشکل میں ڈال دیا۔ ہمارے کالے سیاہ دلوں کے اندر تو تعداد ہی نہیں ہے کہ کتنی کتنی بد نگاہیاں، بد کلامیاں، پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہیں جو بتائے ہی نہیں جا سکتے۔ خود سے بھی بندہ خود کلامی کرے تو شاید نہ کر پائے، اگر کبھی بیٹھ کے سوچے، مگر میرا مالک فرماتا ہے نا کہ ہو گئے ہیں، ابھی پلٹ آنا، تو باہر وہ نوجوان مسلسل روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہاں ہے، واپس نہیں آیا۔ تو کئی دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، اور بعض روایت میں کہ 40 دن کے قریب ہونے لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے کہ تیرا صحابی اس سے خطا سرزد ہو گئی ہے اور وہ روئے جا رہا ہے، اور جس پہاڑ میں وہ پڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ۔ تو وہ جب گئے تو پوچھتے پوچھتے تو ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ اس انداز کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا نہیں، بس اتنا دیکھا ہے کہ یہاں رات کو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے التجا کرتا ہے کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے مالک میرے کرتوت پہ مجھے معافی دے دے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لے، میرے مولا میری پکڑ نہ کر، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ گریہ زاری کرتے اس کی رات سحر ہو جاتی ہے، اس کی رات گزر جاتی ہے، اور کئی راتیں ہمارے بستی کے لوگ اس کی فریاد سن کے ان کا سونا مشکل ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو اس کی آواز کے اندر درد ہے، جو اس کے لہجے کے اندر تکلیف ہے، وہ جس مشکل سے اور جس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، اللہ اللہ۔ تو پھر کبھی کبھی وہ باہر آتا ہے، مجھ سے دودھ کا سوال کرتا ہے کہ میں یہ جان کا سلسلہ، زندگی کا سلسلہ یہ برقرار رہے، بس وہ کچھ تھوڑا بہت اس کو دودھ دیتا ہوں، پیتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کئی دن سے یہ معمول ہے، اور آج اس کے آنے کی توقع ہے۔ تو یہ دونوں حضرات ایک سائیڈ میں اوٹ میں ہو کے بیٹھ گئے، تو وہ جب آیا تو ایسے ہی جیسے بندہ دیوانہ نہیں ہوتا، حال بے حال، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ اپنے بدن جسم کا پتہ، دھول سے اٹا ہوا بکھرے ہوئے بال، رو رو کے آنکھوں کے پپوٹے پٹھوں کی طرح موٹے موٹے، جسم نڈھال سا، چہرے پہ آنسوں سے تر چہرہ، گرتے پڑتے مشکل سے چلتے آ رہا، اور یہ جب ان کو سامنے دیکھا تو پھر چیخ ماری کہ کیا اللہ نے میرے خلاف قرآن مجید کی آیت نازل کر دی ہے؟ کیا میں رسوا ہو گیا ہوں؟ تم نے کہا نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، تجھے معاف کر دیا ہے، چل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو ان کو جب لے کے آئے، وہ کہنے لگا اچھا مجھے اس وقت لے کے چلنا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوں۔ تو وہ جب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اور بعض نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض علماء کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس کو پھر چوٹ لگی کہ ہے غفلت نے تمہیں ہلاک کر دیا،
حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ پھر وہ اپنے غم سے نڈھال ہو گیا اور پھر وہ وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، ان کو خوشخبری سنائی کہ رب العالمین نے تیرا گناہ معاف کر دیا، اور تو پڑھا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آقا نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا تو اس نے بڑا گناہ، بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا۔ آقا نے اس وقت فرمایا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، معاف فرما دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا تو بیمار ہو گیا اور علیل ہو گیا، تو آقا علیہ السلام اس کی عیادت کو پہنچے تو وہ بہت زیادہ مشکل میں، یعنی آخری وقت جو ہوتا ہے مشکل سے مراد میری یہ۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ سالبہ کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ضرور تجھے معاف فرما دے گا۔ تو کہنا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ اور آقا میرے سارے جسم کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے کیڑے رینگ رہے ہوں، میرے سارے جسم کے اندر ایسے جیسے کیڑے رینگتے ہیں، ایسے میرے سارے جسم کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ تو آقا سے فرمایا لگتا ہے کہ تیرا وقت آ گیا ہے قریب۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو اتنی دیر میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا سلام اور پیغام لے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے غلام سے کہہ دیجئے جس طرح تو نے توبہ کی ہے اس طرح توبہ کرنے والا اگر زمین کے برابر گناہ لے کے آئے تو میں بخش دوں گا۔ تو نے تو ایسی باکمال توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے برابر۔ اس سے یہی مرادی ہو سکتی ہے کہ زمین پہ رہنے والے لوگوں کے گناہوں کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کے آتا اور جس انداز سے تو نے شرمندگی ظاہر کی ہے، توبہ شرمندگی ظاہر کرنا، رجوع کیا ہے، جس طرح تو نے میری بارگاہ میں رجوع کیا ہے تو اگر اس کے برابر بھی گناہ لے کے آتا تو میں یقیناً تجھے بخش دیتا۔ تو یہ دیکھیں کیسے وہ لوگ تھے، ان سے غلطی سرزد ہوگی۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ جو ہم مانگتے ہیں، میرے اکثر بیان میں یہی بات ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک مولا سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پہ انعام کیا۔ یہ انعام والا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک و مقدس بندے کے صدقہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے قدم کی خاک کے صدقہ، اس کی ان سسکیوں آہوں کی کا صدقہ، اس کی اس توبہ والی صداؤں اداؤں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، مجھے بھی ہم سب کو بلا حساب بخش دے، ہمارے خاندان کو بخش دے، ہمیں بھی وہ توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بھلائی کروا دے، آمین بجائے